السلام علیکم ناظرین، میرا نام غلام مرتضیٰ ہے۔ ترکی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان المبارک بہت اچھا جا رہا ہوگا اور بڑے ہی خشوع و خشوع کے ساتھ آپ رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہوں گے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے بھی ہر دعا میں شامل کرتے ہوں گے ملک و قوم کی سلامتی کو۔ آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں ہرکا شریف جامع، یعنی کہ ہرکا شریف مسجد کا نام ہرکا شریف ہے۔ ہرکا شریف، ہرکا کہتے ہیں جبے کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب بہت سی تبرکات یہاں پر محفوظ ہیں، اور ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک یعنی ہرکا شریف وہ یہاں پر ہے۔ یہ مسجد زیر تعمیر ہے۔ آج ہم اسپیشلی آئے ہیں وہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے، بلکہ دیکھنے کے لیے نہیں، آپ کو دکھانے کے لیے، پاکستان کی، پورے پاکستان کے واسیوں کی میں نظر بن کے آیا ہوں، اور میں اس کو لے کر چلوں گا اس مسجد میں، اور اس مسجد کے اندر ہم آپ کو لے کر چلیں گے، اور اس مسجد کے اندر وہ تمام تبرکات جو موجود ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل۔ السلام علیکم ناظرین، ایک خاص جگہ پر آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں۔ یہ جگہ اور یہ چیزیں شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، ٹیلی ویژن چینل کی کسی ہسٹری میں یہ چیزیں آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی، یہ پہلی بار میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کس جگہ پر لے کے آؤں۔ یہ گیلری ہے، اور اس میں متبرک، انتہائی متبرک جو تبرکات ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال ہیں۔ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال مبارک ہیں، جو آج آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی ہسٹری کی، ٹیلی ویژن چینلز کی ہسٹری میں اس سے پہلے آپ کو یہ کبھی نہیں دکھائے گئے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال۔ اچھا، یہ داڑھی مبارک یہ اوریجنل، یہ بالکل سنبھالے ہوئے اور یہاں پر باقاعدہ رکھے ہوئے ہیں۔ ٹاپ کاپی میوزیم کے اندر بھی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہرکا شریف مسجد ہے، اس کے قریب میں ہی یہ سارا کچھ ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب ذرا اور آئیے، میں صدقے جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان کی آل پہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ اصل حالت میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے تھے ہمارے نبی، سادہ، بالکل سادہ، کسی طرح کی کوئی ان کے اندر وہ شان و شوکت والے معاملات نہیں تھے، یہی زندگی دکھائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک رسول، تو ہم بھی کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ آئیے میں اور جگہ پر لے کر آتا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، یعنی بنیان جو تھی جس کو کہتے ہیں، اندر جو ہرکا شریف پہنتے تھے اس کے اندر جو تھا بنیان، وہ کپڑا ہے۔ قربان جاؤں میں اس پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چھوا ہوگا اس کپڑے نے۔ یہ کتنا متبرک کپڑا ہے، میرے ساتھ آپ بھی اس کی زیارت کیجئے۔ یہ زیارت آپ کو کبھی نہیں ملیں گی، اور میں اس قابل نہیں تھا، شاید ہم کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح کے تبرکات ہم دیکھ سکیں، ہم مانگ سکیں، لیکن حیران کن حد تک یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کچھ تبرکات ہم نے دیکھا کہ بادشاہ مسجد کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ تبرکات آپ کو صرف یہیں ملیں گے۔ یہ وہ کپڑا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیان کے طور پر، یعنی اپنے اندر
پہنتے ہوں گے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جذب کرتا ہوگا یہ کپڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار دھوتے ہوں گے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، بار بار دھوتے ہوں گے اس کپڑے کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لگا ہوگا، اسی کپڑے کے اندر کئی وحی نازل ہوئی ہوں گی، کئی وحی نازل ہوئی ہوں گی، اسی کپڑے کے ساتھ پہنے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں کی ہوں گی جو آج تک حدیث ہے اور ساری زندگی کے لیے حدیث رہیں گی۔ کہ دیکھیے یہ کپڑا بار بار چھومنے کو دل چاہتا ہے، بار بار چھومنے کو دل چاہتا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر پہنا کرتے تھے۔ یہ کس طرح سے بیان ہوں، یہ الفاظ کس طرح سے بیان ہوں، کس طرح سے کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک یہ چیزیں ہیں، بار بار اس کو دل کرتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگائیں، لیکن ہم شاید اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کو ہاتھ لگا سکیں، اور ہمارے ہاتھ اتنے ناپاک ہیں کہ اس کو سمجھ ہی سکیں۔ تھوڑا سا آگے جائیے تو آپ کو مٹی ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس سے منسوب ہے، یہ مٹی جو مکہ سے ہے اور مدینہ سے، اور ساتھ میں یہ دیکھیے یہ جو براؤن کلر کا ہے، یہ پہلے یہ دیکھ لیے the wooden casing that shows of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is preserved and the soil of مدینہ منورہ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر دفن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی خاک ہے، یہ اندر کی مدینہ میں اس کے اندر کی مٹی ہے۔ دیکھ لیجئے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر کی مٹی ہے۔ آئیے ذرا یہ دیکھیے، یہ وہ سپنج ہے used for cleaning the tomb of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقبرہ مبارک اندر سے جب اس کو دھویا جاتا ہے، جب اس کو صاف کیا جاتا ہے، تو یہ وہ سپنج ہے، یہ وہ سپنج ہے جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ دیکھیے ذرا، یہ ہے کینڈل پیس یوز ان دا ٹوم آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک ہے، وہیں پر یہ اس کا ٹکڑا ہے جو وہاں پر جو کینڈل جلتی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہاں پر یہ موم بتی جلتی رہی ہوگی، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے، یہ دکھائے میرے ہمارے ناظرین کو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی ہے، یہ غور سے دیکھ لیجیے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی ہے، اور یہ وہ سپنج ہے، یہ والا، یہ سپنج جو ہے اس سے صفائی ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی، اور یہ جو کینڈل لائٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہاں پر چلتی رہی ہے۔ ایک بار پھر سے بڑا دل کر رہا ہے کہ ایک بار پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اندر پہنتے تھے، یہ ان کی جو انر شرٹ تھی وہ ہے، ایک بار پھر سے دیکھا جائے۔ قربان جاؤں سرور کائنات پر، کتنے سادہ تھے وہ، کتنے سادہ تھے، ایک باریک سا کپڑا جو اندر پہنتے تھے، اور وہ اندر پہننے کے بعد اس کے اوپر وہ اپنا جبہ مبارک پہنتے تھے۔ تو جناب یہ تبرکات آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں، یہ تبرکات آپ پاکستان کی ہسٹری میں، پاکستان ٹیلی ویژن چینلز کی ہسٹری میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے یہ تبرکات کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ اس کے ساتھ آپ کو مجموعی طور پر باقی جو تبرکات ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کچھ ادھر سے یہ دکھائیے کہ کچھ پرانے نقشے ہیں، پرانے انتہائی پرانے نقشے ہیں جو شاید یہیں سمجھے جا سکتے ہیں، اور یہ فارسی اور عربی میں ہے، اور یہ ٹرکش لینگویج کے اندر لکھے ہوئے ہیں جو ہم شاید اس طرح سمجھ نہ سکیں۔ اس کے اوپر بھی اسی طرح ہے کہ کہاں کہاں پہ یہ باقاعدہ پراپر نقشے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر الجبرا اور اس کے اندر باقاعدہ جغرافی کو سمجھ کے اور اس کو باقاعدہ ایکسٹینشنز کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ کس قدر کون کہاں کہاں واقع ہے، اور سورج جب 12 بج رہے ہوں گے تو تب کو کیا کیا پوزیشن ہوگی، اور جب چاند ہوگا تب کیا پوزیشن ہوگی، یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر جب اس کی کرنیں پڑیں گی تو یہاں کیا ہوگا، لیفٹ کیا ہوگا، رائٹ کیا ہوگا۔ اسی طرح جب ہم تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں تو ہم اب آپ کو یہ دکھاتے ہیں، یہ پیس آف دا سلک کوریج آف کعبہ، یہ کعبہ کا جو غلاف ہے یہ وہ ہے، اور اس کا بہت بڑا ٹکڑا یہاں پڑا ہوا ہے، یہ بلیک کلر کا ہے، اس میں اللہ لکھا ہے، چونکہ کلمہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں سے اللہ کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے، وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو فیکٹری ہے جہاں پر یہ بنا جاتا ہے، آپ نے اس کی باقاعدہ ڈاکیومنٹری دیکھی ہوگی۔ آئیے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، اس کے اندر ایک کور ہوتا تھا جو کہ کعبہ کا اندر کا کور تھا، وہ یہ ہے، یہ خانہ کعبہ کے اندر کا کور ہے، جس کو شاید آپ نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، یہ اندر کی سائڈ پر ہوا کرتا تھا۔ یہ دیکھ لیجیے آپ،
یہ اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے. یہ اوپر کڑھائی نہیں ہوئی ہے, یہ اس کی جو بنت ہے کپڑے کی وہ بنت ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. یہ باقاعدہ یا حنان یا منان اللہ کے نام ذکر ہے, یا سلطان یا سبحان یا سلطان یا سبحان کا ایک پورا سیکوینس ہے. پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پوری جھالر ہے اس طرح کر کے. اچھا یہ دیکھیے ذرا, یہ بھی کچھ اسی طرح ہے. پھر یہ کعبہ کے پرانے پیسز ہیں, خانہ کعبہ کے بہت پرانے پیسز ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. خانہ کعبہ کی بلیک کلر کا, پھر گرین کلر کا, پھر یہ بہت پرانا, یہ یمن کا ہے, یہ یمنی ہے. اس کے بعد یہ گرین کلر کا آپ دیکھیں گے, یہ والا یہ بھی بہت پرانا ہے. اس میں ٹرکش بھی ہے. یہ پیسز آف کورنگ آف کعبہ کے ہیں. یہ مختلف کلر 1 2 3 4 5 6 کلرز کے مختلف طرح کے ہوتے تھے جو کہ جیسے جیسے ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں. اس سب کو دکھانے کا ایک مقصد ہے. مزید کچھ چیزیں بھی ہیں, پہلے وہ دیکھ لیجئے پھر میں کچھ اور باتیں بھی کر لوں. یہ دیکھیے ذرا, یہ جو خانہ کعبہ جسے صاف کیا جاتا ہے اندر سے, جہاں سے صفائی کی جاتی ہے, یہ وہ جھاڑو ہے. ان کی صفائی, یہ وہ جھاڑو ہیں جنہوں نے صفائیاں کی ہیں خانہ کعبہ کی. یہ وہ جھاڑو ہیں اور یہ قیمتی جھاڑو ہیں جن کا جو خانہ کعبہ سے جڑے ہوئے ہیں, جن کی ایسوسیشن ہے, یہ اس سے جڑے ہوئے ہیں. یہ خانہ کعبہ کو انہوں نے ان جھاڑوؤں نے صاف کیا ہے. اسی طرح یہ ایک انڈین شال ہے جو وہاں کے مسلمانوں نے بھیجی ہے, جو کہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانپتی ہوگی. اچھا یہ دیکھیے ذرا, یہ خاص چیز ہے. یہ خانہ کعبہ کا کور ہے جو یہ 1906 میں جب خانہ کعبہ کو کور کیا گیا اس کا ایک حصہ ہے جس کو سنبھال کے رکھا گیا ہے. اسی طرح یہ کچھ ماڈلز ہیں جو کہ اس غالباً یہ مسجد نبوی کے, مسجد نبوی کے کچھ ماڈلز ہیں. اب یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد میں آپ کو بڑے ہی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیلی ویژن ہسٹری میں اس طرح آپ کو کسی نے نہیں دکھایا ہوگا, اس طرح سے آپ کو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تبرکات, خانہ کعبہ سے متعلق تبرکات, مسجد نبوی سے متعلق یہ تبرکات, اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے جڑے ہوئے منسلک وہ تبرکات جس سے انسان کا دل جڑا ہے, جس سے مسلمانوں کا دل جڑا ہوا ہے, وہ آپ کو دکھائے ہیں. ہماری یہ ایسوسیشن, ہماری مسلمانوں کی ایسوسیشن اس رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب ہم انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں. آئیے میں یہاں اگر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو یہ مجموعی طور پر یہ دکھائی دے گا کہ چاروں طرف میں یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں, اور اسی طرح یہ بھی ہیں. ایک اور چیز ہے, یہ میں ذرا دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ خط ہے, یہ کوئی خط ہے جو کہ بھیجا گیا ہے, یہ باقاعدہ کیونکہ مہر بھی سبق ہے. اسی طرح یہ دیکھیے, یہ بھی ایک خط ہے جو کہ لکھا ہوا, اور یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کا ہے, یہ اسی دور میں لکھا گیا ہے. باقاعدہ کچھ ٹکٹس بھی لگی ہوئی ہیں, وہ دیکھیں آپ. اور اچھا اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کی جو آرمی تھی اس کا وہ بنا ہوا ہے, وہ پورا فلیگ شپ, یعنی اس وقت بھی اس کی جو آرمی تھی اس کو باقاعدہ جو جھنڈا ہوتا تھا وہ اس طرح کا ہے. یہ ہے جناب, یہ سارے معاملات ہیں, یہ ہمیں دکھانا منسوب تھا, یہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, اور ایک بریک لینے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, اور پھر ایک افطاری کی جانب ہم چلیں گے. ہمارا مقصد تھا کہ آج ہم آپ کو یہ تبرکات دکھا سکیں, اور ان تبرکات کی جو برکات ہیں, ان کے فیوز ہیں, جو ان کی جو برکات ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں. صرف میں اکیلا نہیں بلکہ پورے پاکستان کی غمازی کرتا ہوا, پورے پاکستان کی ترجمانی کرتا ہوا میں یہاں پر ہوں, اور پورے پاکستان پہ دکھا رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, اور ہم پھر آپ کو افطاری کی جانب لے کے چلیں گے. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو تبرکات ہم نے آپ کو دکھائے ہیں یقیناً آپ کے دل کو چھوئے ہوں گے، اور وہ جو احساسات میرے دل میں اس وقت جاگے ہوئے ہیں وہ یقیناً آپ کے دل میں بھی جاگے ہوئے ہوں گے. تو اب ہم سے رہا نہیں جا رہا، اب ہم آپ کو جس طرف لے کر جا رہے ہیں وہ بھی انتہائی اہم تبرکات میں سے ایک ہے، جو کہ آپ کو شاید کہیں اور دکھائی نہ دے، یہاں ہے. اور ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے اور ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. ہماری باری آ چکی ہے، ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں خرقہ شریف دیکھنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک دیکھنے کے لیے. بس ادھر سے انٹری ہونے والی ہے ہماری اور ہم ادھر سے اب انٹر ہوں گے. کافی دیر رش ہے اور بہت لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں دور تک، تو ہماری باری آئی ہے. تو میں یہ میرا دلی خواہش تھی کہ میں آپ کو بھی یہ دکھاؤں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں. تو آئیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک کی زیارت کرواتے ہیں. آپ بھی اس وقت دعا مانگیے گا، زیارت بھی کیجیے گا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ نے پہلے کبھی اس طرح سے زیارت نہیں کی ہوگی. آئیے چلتے ہیں. کے راستے پر فرشتے بڑی مشکل سے ہمیں اجازت ملی ہے. آئیے میں آپ کو اوپر لے کر چلتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک آپ کو دکھاتا ہوں. میرا دل کانپ رہا ہے کہ جب میں اس تبرک کو دیکھوں گا اور قریب سے دیکھوں گا تو میرے دل کی کیا حالت ہوگی. اب یقین کیجئے کہ وہ احساسات، وہ جذبات کہ میں جب اس کی زیارت کروں گا اور جب میں اس کو دیکھوں گا تو پتہ نہیں میرے لفظ جواب دے سکیں گے کہ دے سکیں گے. آئیے چلتے ہیں. اب داخل ہو چکے ہیں ہم، اور اس کے بعد چونکہ کافی لمبی لائن ہے اور انہوں نے بڑا سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے اس کی، اور بہت احتیاط کے ساتھ اندر چلتے ہیں. بڑی لمبی لائن ہے، بہت دنیا سے بھر سے لوگ آئے ہیں یہاں پر دیکھنے کے لیے. پورا ترکی یہاں پر امڑ آتا ہے، اور یہ صرف رمضان المبارک میں دکھایا جاتا ہے. صرف رمضان المبارک میں یہ پہلے جمعے سے لے کر آخری رمضان تک یہ دکھایا جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. احساس جاگ رہا ہے اندر، دل کے اندر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جو وہ پہنتے تھے، جو ان کے جسم کے ساتھ مس ہوتا ہوگا، وہ کیسا ہوگا. کتنے سادہ تھے میرے نبی، جو امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کی پنڈلیاں سوج جایا کرتی تھی. تو اللہ کریم ان سے کہتے تھے میرے نبی کچھ دیر آرام بھی کر لیا کیجیے. یہ احساس، یہ محبت، یہ کیسی ہے، یہ اس کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس کے کوئی الفاظ نہیں ہے. تو جناب آئیے چلتے ہیں. درود شریف آپ بھی پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں، اور درود شریف پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. اور درود شریف پڑھتے ہوئے درود کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہم لوگ زیارت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبہ مبارک کے سامنے. بڑا ہے، دل کانپ رہا ہے ذرا. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک. ہمیں خصوصی اجازت ملی ہے اور ہمیں ایک سیپریٹ راستہ دیا گیا ہے. یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ شاید آپ پوری قوم کی جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہے ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہمیں خاص پروٹوکول یہاں پر نصیب ہو رہا ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں جگہ ملتی جاتی ہے. آئیے چلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد. اللہ اکبر. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک. انہوں نے کہا کہ اس کو فلیش بند کر دیں، اس سے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى یہ جناب جو آپ کو زیارت ہو رہی ہے یہ کسی اینکر نے آپ کو آج تک نہیں کرائی ہوگی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اسے دیکھوں، میں بڑے عرصے سے اس کو سوچ رہا تھا اور آج یہ خواہش پوری ہوئی ہے اور ہمارا دل خوش ہوا ہے کہ میں آپ کو بھی یہ سب کچھ دکھا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، اور یہ جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال مبارک ہیں، اور مجھے واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ یہ چمک رہے ہیں، سفید رنگ کے ہیں، تھوڑے سے سرمئی سے رنگ کے ہیں، اور ساتھ میں حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مفلر مبارک ہے۔ آپ دیکھیں ذرا مفلر مبارک کو بھی قریب سے دیکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لوگ رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، تو میں اسی مقام پر میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہوں۔ اے میرے مالک، اے رب کریم، اے میرے مالک، دنیا جہان کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان یہاں پر آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو میرے مالک تو ہماری دعائیں بھی قبول کر لے۔ ہم وعلى أنصار سيدنا محمد۔ عجیب احساس ہے جس احساس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، پورا پاکستان، یہ جو دو ہاتھ ہیں پورے پاکستان کے ہاتھ ہیں، پورا پاکستان میرے ساتھ دعا مانگے اور مل کے دعا مانگتے ہیں، ہم کنٹینیوسلی دعا مانگتے ہیں، اور آپ بھی دعا مانگیے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ دعا مانگیے، میں بھی دعا مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا کما صلیت علی ابراہیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا۔ اور یہ جو دکھائی دے رہی ہے
یہ جو پگڑی مبارک ہے یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی مبارک ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا ہے، ان کے جبہ مبارک کے ساتھ ہی یہ رکھی ہوئی ہے۔ آپ اس کو یہ جو ہے یہ مفلر بھی دیکھ لیجئے، یہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ ان کی پگڑی مبارک ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن وہ صحابی رسول ہیں، اور ان جیسا عشق شاید کسی نے بھی نہیں کیا۔ وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا۔ میرے پاس لفظ ختم ہو چکے ہیں، لفظ نہیں ہے، میں یوں آپ کی طرف منہ کر کے بات نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک پڑا ہے، میں نے ان کو بہت غور سے دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، میں نے قریب سے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال مبارک کو۔ طبیعت بہت ہلکی ہو گئی ہے، سکون ہو گیا۔ میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں میرے نبی بہت سادہ تھا۔ میری گواہی کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے سب کے ہاتھ جو میں نے کہا ہے کہ جو میرے جو چاہنے والے جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں، جو ہاتھ اٹھائیں گے ان کی دعائیں میرے مالک قبول کر لے، اور مجھے یقین ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی۔ میں بہت یقین کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا پروگرام، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ بلا وجہ کے انعامات اور بلا وجہ کی جو مختلف ٹرانسمیشنز آپ کو دکھائی دیتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہو، اس کے علاوہ کچھ آپ کو ملے۔ تو اب ہمیں یہی موصول ہوا ہے، تو جناب ہم نے یہ لے لیا، ہم نے یہ دعا مانگ لی ہے، لفظ ختم ہے۔ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اللہ کریم آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے، اور اس حاضری کو قبول کرے، اس زیارت کو قبول کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے تمام روزے، آپ کی عبادات اور جو آپ نے دعائیں مانگی ہیں اللہ کریم قبول کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد